بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ اپنے کھانوں میں ضرور استعمال کیا کرو۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کرو، تمہاری یادداشت زبردست رہے گی۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں، اس سے آپ کے بال قدرتی طور پر کالے ہو جائیں گے۔ آلو کا ابلا ہوا پانی سر پر لگاؤ، بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ چقندر کا رس پیو، رنگ کالا نہیں پڑے گا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی بڑی آنت اور معدے کو نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ کدو کے بیج کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمہ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اگر آپ کا منہ خشک ہو جائے اور منہ سے بدبو آتی ہو تو دوپہر کو پانی کثرت سے پیا کرو۔ پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس سے مثانے کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نمک کا استعمال بدن پر الرجی کرتا ہے، اس لیے نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھجاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچیں کھانے سے افاقہ ہوگا۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن اور سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو جائے تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال لازمی کریں۔ معدے کی جلن کے لیے تلسی کے پتوں کا رس پئیں، نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور معدے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی۔ پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اور اس سے موٹاپا بھی کم ہوتا ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ بدن کی الرجی میں بکری کا دودھ پیو۔ بدن کے کسی بھی حصے پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے سوجن دور ہو جاتی ہے۔ لونگ کا قہوہ پیو، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ جو لوگ کھانا زیادہ کھاتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں آتی۔ معدے میں جلن اور تیزابیت ہو تو ابلے ہوئے چاول کھاؤ۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ پانی زیادہ استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے، غصے کو ختم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، اس سے چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو ہری سبزیاں
زیادہ کھایا کریں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے بدن کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اندر الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی اور ٹانگوں کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ کھٹی میٹھی چیز کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ انڈا اور دہی مکس کر کے بالوں میں لگانے سے بال خوبصورت اور نرم ہو جائیں گے۔ ہفتے میں 2 بار لگاؤ، آپ کے بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو عورت صبح اٹھ کر روزانہ نہار منہ 4 موسمیاں کھاتی ہے اس کا وزن بہت جلدی کم ہو جاتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے دانتوں میں کیڑا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیمو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمہ کے مریضوں کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگ جائیں تو گائے کا کچا دودھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کے ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ جس سوراخ سے کیڑے مکوڑے نکلنا بند نہ ہو رہے ہوں تو وہاں کھجور کی گٹلی رکھ دو، کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہو تو ناریل کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال کالے ہو جائیں گے اور جلدی سفید نہیں ہوں گے۔ چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے، چاولوں کا استعمال کم کیا کرو۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، نظر تیز ہو جائے گی، دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ روٹیاں یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کمر کے درد کی شکایت والے افراد فرش پر یا تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگا لیا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر عورت ناف میں ادرک کا ٹکڑا رکھ کر سوئے گی اس پر کبھی موٹاپا نہیں آئے گا اور اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد ہونے لگتا ہے اور گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کو کھجوریں کھاؤ، ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ جو روزانہ صبح 7 کھجوریں کھا لے اس انسان پر کسی قسم کا جادو اثر نہیں کرتا
اور ایسے بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناراضگی بھی ایک بڑے مزے کا رشتہ ہے۔ انسان اگلے بندے کے دل و دماغ میں رہتا ہے۔ انار جسم میں کمزوری کو دور کرتا ہے۔ اگر حمل کو جلدی ٹھہرانا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کر کچا انار کھایا کرو۔ چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیں، ورنہ چھوٹی ہی عمر میں شوگر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر بدن سے بدبو آتی ہے تو پانی میں عرق گلاب شامل کر کے غسل کر لیں، بدن کی بدبو دور ہو جائے گی۔ گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھا لیں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور اس سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اس کے لیے اسپغول کا استعمال کریں۔ چکوترے کی سبزی کا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بال سفید ہیں تو اسے استعمال کرنے سے آپ کے بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان کے لیے سب سے مفید چیز سکون اور سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ اگر پاخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ اناردانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نیند بہتر ہو جائے تو دودھ میں تخم مرنگا ڈال کر پی لیا کرو، آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ کھانا آہستہ کھاؤ، تھوڑی مقدار میں کھانا کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کھانا آہستہ اور چبا کر کھایا کرو۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوتا اور کمر کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ انسان کی زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن سے آرام ملتا ہے۔ جامن کا استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں 1 چمچ نمک ملا کر نہا لو، کبھی خارش کی پرابلم نہیں ہوگی۔ جس کو نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ گندم کے آٹے میں جو اور چنے کا آٹا ملا کر روٹی پکا کر کھانے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ گندم کے آٹے میں شوگر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ گرم پانی پینے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہوتی ہے اور آپ اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے بال قدرتی طور پر لمبے اور سلکی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کپڑوں سے داغ نہ جا رہا ہو تو لیموں کا رس مسل دو، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ موٹے لوگ 3 دن میں پتلے ہو جائیں گے۔
اگر صبح نہار منہ اٹھ کر سادہ گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پیا کریں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ ہڈیوں میں کمزوری ہو تو دودھ گرم کر کے پی لیا کرو، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ بہرے کانوں کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو نیم کے پتے سرسوں کے تیل میں جلا کر رات سونے سے پہلے 2 سے 3 قطرے کانوں میں ٹپکا دیں، بہرے کان بجلی کی طرح تیز ہو جائیں گے۔ پیشاب کے انفیکشن کا علاج، دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، پیشاب کا ہر قسم کا انفیکشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ناریل پانی پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ ناریل پانی پینے سے جلد کی نمی برقرار رہتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کی سوزش کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا اور اس سے آپ کی سکن بھی صاف ہو جائے گی۔ جو لوگ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھیرے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ روزانہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ ان لوگوں کو گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ بکرے کی چربی، پالک ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ملٹھی کی جڑ چوسنے سے گلے کی خراش بھی دور ہو جاتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ اگر کھانے کی فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت ساری بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی۔ موٹاپا آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہو جاتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے چہرے سے دانے ہیں تو کریلے کا پانی پئیں، دانے ختم ہو جائیں گے اور اس سے چکنائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ ہے تو سونے سے قبل لیموں کا رس لگا لو۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ زیادہ پانی پینے سے یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے اور اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت سیب کھانا بہتر ہے، رات کو سیب کھانا نقصان دہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھا کریں، آپ کے گھر میں کبھی جلدی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ گلقند کھانے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔
کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ایک مٹھی روزانہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔